نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنة وان الله عنده اجر عظيم، اور یقین رکھو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد محض آزمائش ہیں، اور بے شک اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے مال و دولت کی جن نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد عطا فرمائی ہے، وہ ہمارے لیے امتحان ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کبھی تو یہ دے کے ہم سے امتحان لیتا ہے، کبھی لے کے امتحان لیتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک اس آزمائش میں ہمیں مبتلا اس لیے فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ظاہر فرمائے کہ تم مال اور اولاد میں اللہ کے حقوق کس طرح ادا کرتے ہو، اور مال و اولاد کی محبت تمہیں اللہ کے احکام پر عمل کرنے سے مانع تو نہیں ہوتی، یا مانع ہو جاتی ہیں، اور تم یہ یقین رکھو کہ اپنے مال اور اولاد میں تم اللہ کے احکام کے مطابق عمل کرتے رہو، تو اس کا اجر اللہ وحدہ لا شریک ہی تمہیں عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں، تم میں سے ہر شخص فتنے میں مبتلا ہے، پس تم گمراہ کرنے والے فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ جامع البیان کی یہ 12370 نمبر حدیث پاک۔ اللہ اکبر۔ ہر ایک شخص کسی نہ کسی فتنے میں مبتلا ہے۔ وہ آج کل نا جی نئے فرقے، نئی جماعتیں بڑے مرز وجود میں آ رہی ہیں۔ نیا فرقہ بنانے کا نا جی ایک آسان سا طریقہ ہے، ایک صحیح سند کی روایت لے کے جس کا متن قابل اعتراض ہو، وہ بندہ اٹھائے اور اس متن کو لے کر، اس صحیح سند کی روایت کو لے کر بندہ 5-7 بڑے جو لوگ ہیں ان کو گالیاں نکالنا شروع کرے، بدتمیز لہجہ ہو، اور بندہ جناب تیری خیر ہو جائے، عروج پہ پہنچ جائے گا۔ اب یہ شہرت کا فتنہ اور نام کا فتنہ اور نئے فرقے کا فتنہ ایسے پیدا ہوگا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پاک کلام کی سورۃ توبہ کے اندر 24 نمبر آیہ مبارکہ ہے جی، ارشاد فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ آپ کہیے کہ اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار اور تمہارے کمائے ہوئے مال، تمہاری وہ تجارت جس کا نقصان کا خطرہ ہے، اور تمہارے پسندیدہ مکان تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہوں، تو انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ اپنا حکم نافذ کر دے، اور اللہ فاسق لوگوں کو منزل مقصود پر نہیں پہنچاتا۔ باپ، بہن، بھائی، رشتہ دار، کاروبار، خیش، قبیلہ، مکان، اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اس کی راہ میں جہاد سے ہمیں روکتے ہیں، تو
تو اللہ کہتا ہے پھر یہ نا ایسے آسمان کی طرف فتربصوا، آسمان کی طرف ٹک ٹکی باندھ کے دیکھو کس وقت تم پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ حضرت آج ہمارا ہر لمحہ اس وقت پریشانی کے اندر گزر رہا ہے۔ پہلے ہمارے بزرگ تھے نا جی، ان کو روٹی پانی کا، کھانے کا ان کو کوئی چکر نہیں، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتی، سال کے دانے آ جانے اللہ خیر سالہ۔ امیری کی طرف کبھی انہوں نے توجہ ہی نہیں کی تھی کہ امیر ہونا ہے، سال کے دانے آ گئے بس ٹھیک ہے، سالن کی روٹی کی، ہن جناب 600 روپے لیٹر آئل لے آؤ جی، 200 روپے دی جناب، 300 روپے دی صرف سبزی چک کے لے آؤ جی 1 کلو، ہاں جی، اب 400 500 روپے کلو تسی دال چک کے لے آؤ۔ وہ بندہ دالاں سبزیاں پوریاں کردہ مر جاندہ ہو۔ اس وقت پیاز ملا، پیاز کے ساتھ روٹی کھا لی، نمک ملا، نمک کے ساتھ روٹی کھا لی، اچار ملا، اچار کے ساتھ روٹی کھا لی، جو چیز آئی ہاتھ میں اس کے ساتھ کھانا کھا لیا، اچار کے ساتھ کھا لی، نمک کے ساتھ کھا لی، گھی کے ساتھ کھا لی، چینی کے ساتھ کھا لی، نہیں تو پانی میں مرچیں ڈال کے وہ اسی کے ساتھ کھا گئے۔ آج تو 150 نخرہ جی ہمارا، روٹی کا فتنہ ہم سے نہیں قابو ہو رہا۔ کل ایک بندہ آیا جی میرے پاس، اس بندے کو نا اپنی دولت پر اور اپنی اولاد پر بڑا مان تھا۔ میں اس علاقے میں امامت کرتا رہا ہوں۔ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار دیکھ گا سن، اللہ وحدہ لا شریک بڑا کریم ہے، اور وہ جبار بھی ہے، کریم بھی ہے، جبار بھی ہے۔ تو جس تکبر کے ساتھ علماء کے ساتھ بات کرتا ہے نا، یہ تکبر تجھے لے دے بیٹھے گا۔ وہ چھاڑ مولوی چھاڑ، میں کہ چلو ہم نے تو جو زندگی میں دیکھا ہے ہم نے تو آپ کو وہی بتایا کہ ہم نے آج تک یہ نہیں دیکھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی تبلیغ کرنے والوں کو ناجائز تنگ کرنے والا کبھی زندگی میں خوش ہوا ہے۔ کہندے تینوں پتہ ہے میری کنی دکاناں نے، کنے مکان نے، کنا پیسہ میرے کو، تینوں پتہ ہے؟ میں کہا جی نہیں مینوں نہیں پتہ۔ اینیاں دکاناں، اینے پیسے، اینے کار۔ میں کہا جی ماشاءاللہ جی، اللہ نصیب کرے جی تانوں استعمال کرنا۔ کل وہ بندہ آیا جی، دکاناں بھی گئیاں، مکان بھی گئے، ایک منڈا رہ گیا، پیڑاں گئیاں، ماں فوت ہو گئی، سارا کچھ گیا۔ ایک منڈا رہ گیا 18 سال ان دی عمر ہے، تو انہیں ایتھوں تک کیتا ہے، کہندا مینوں وکھرے مکان لے کے دے، میں اتنے رہنا ہے، نہیں تو مار دیاں گا تیری بڈھی نوں، اپنی ماں نوں مار دیاں گا۔ تو کہندا اللہ واسطے کوئی تویز دیو، ہاتھ جوڑ کے بیٹھا۔ میں کہا بھائی ہن میں تینوں کی تویز دیاں، جدوں میں تینوں کیا سی اپنی اولاد نوں سنبھال، اپنے آپ نوں سنبھال، خوف خدا کر، اپنا جڑا غرور اور تکبر ہے انہوں تھلے لے کے آ۔ غرور اور تکبر ایک ہی ذات کو جچتا ہے، وہ میرے اللہ کی ذات، بس۔ متکبر صرف اللہ کی ذات، بابا غرور اسی کو جچتا ہے اور اسی کی شائن ہے، اسی کی چادر ہے، اور جو بندہ اس کے اندر انگلی کرنے کی کوشش کرے گا، وہ چادر اوڑھنے کی کوشش کرے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ میں نے کہا ابھی تو ابتدا ہوئی ہے بیٹا، ابھی تو ابتدا ہوئی ہے، ابھی تیری ذلت اور رسوائی کی ابتدا ہوئی ہے، ابھی دیکھ آگے تیرے ساتھ اور کیا ہوتا ہے۔ حضرت اکڑ جو ہے نا رب کو نہیں پسند، نو 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 نو۔ یہ سجدہ آپ سے کیوں کروایا جاتا ہے؟ یہ جو اندر بیٹھا ہوا شیطان ہے نا جی، شیطان اندر بیٹھا ہوا شیطان جو پگڑی اور ناک اونچا رکھنا چاہتا ہے، میرا رب اسی کو رگڑوانا چاہتا ہے، اتنے رگڑ، اتنے رگڑ کے رکھ۔ جس کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے نا جی حضرت جی، وہ بندہ کامیاب ہے۔ جس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی نا، روزانہ 5 وقت اللہ ہماری ناک رگڑواتا ہے، ادھر ناک رگڑ، اور یہ جس پگڑی کے لیے تو ساری دنیا کے اندر ترم خام بنا پھر ہے نا، ادھر رکھ، ایتھے رکھ، اے ہے تیری اوقات، ایسے اوقات میں یاد رکھ۔ جو بندہ یاد رکھتا ہے بابا اللہ تعالیٰ اس کو رنگ لگا دیتا ہے، جو نہیں یاد رکھتا پھر وہ دیکھتے
ایک آیت مبارکہ مزید سماعت فرما لے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ سورہ منافقون کی 9 نمبر آیت مبارکہ ہے، اے ایمان والو تمہارے مال تمہاری اولاد تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ کرے، اور جس نے ایسا کیا تو وہی در حقیقت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ رسول کا کون کیا بگاڑ لیتا ہے؟ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق خود چلیں، اپنی اولاد کو چلائیں، حضرت کامیاب ہیں، نہیں تو پھر اللہ وحدہ لا شریک کا کچھ نہیں بگڑنا، پلے ساڈے کچھ نہیں رہنا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور کے سچے غلامی نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی